یہاں پر تو بچے کہتے ہیں کہ ابا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کسی شے کا، اماں تجھے تو پتہ ہی نہیں کسی شے کا۔ وہ بدبخت تیرے ماں باپ تو تب تیری بولی سمجھ جایا کرتے تھے جب تو بول ہی نہیں سکتا تھا۔ آج تجھے زبان لگی تو کہتا ہے کہ ابا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہیں اماں تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تیرے ماں باپ تو تب تیری بولی سمجھتے تھے، تب تو روتا تھا، تیری ماں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میرا بیٹا کس وجہ سے رو رہا ہے۔ آج تجھے زبان لگی، تیرے ماں باپ تجھے بے وقوف نظر آنے لگ گئے۔ ماں باپ وہ درخت ہیں جس کا سایہ اگر ایک دفعہ چھن جائے نا تو دوبارہ نہیں ملتا۔ دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، میں نے یہ گھڑی پہنی ہے، میں خراب ہو جائے میں یہ دوبارہ لے سکتا ہوں، میں نے انگوٹھی پہنی ہے دوبارہ لے سکتا ہوں، میں نے لباس پہنا دوبارہ لے سکتا ہوں، بیوی بچے بھی دوبارہ مل جائیں گے، یار دوست مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ماں باپ چلے جائیں تو دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ زندگی میں ایک بار آتے ہیں، بار بار نہیں آتے۔ تو ماں باپ کی قدر کریں یار، ان کو رلائیں نا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس نا ایک بوڑھی اماں گئی، جا کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب عمر کا پچھلا ہے، پہر ہے، بیماریاں بہت لگ گئی، تو کوئی دوائی بتائیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، صحت یاب ہو جاؤں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اماں تجھے یہ بیماری ہے تو ایسا کرنا کہ گھر جا کے نا یہ دوائی دودھ کے ساتھ کھا لینا۔ تو بوڑھی اماں جو ہے وہ رو کے کہتی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے میں دودھ کے ساتھ کھا لوں گی، لیکن ڈاکٹر کو کیا پتا کہ اس اماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ دودھ کی بات کرتے ہیں، میرے بچے تو مجھ سے پانی بھی نہیں پوچھتے، میرے بچے تو اپنی بیوی میں مگن ہے، وہ تو اپنے بچوں میں مگن ہے، مجھ سے پانی نہیں پوچھتے، اب دودھ کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں پی لوں گی۔ بھائی ماں باپ کا بدلہ نہیں دے سکتے ہم، جو مرضی ہو جائے۔ ایک صاحب نے اپنی ماں کو 70 حج کرنا کوئی عام بات نہیں، جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھے کتنا ایفرٹ ہوتی ہے، کتنا مشقت ہوتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے 70 حج میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے کروائے ہیں، تو حضرت بتائیے میں ان کا قرض دے چکا؟ تو آواز آئی بچے نہیں، قرض تو بڑی دور کی بات ہے، جب تیری ماں نے تجھے ہنس کے ایک مرتبہ دیکھا تھا تو ابھی تک اس کا قرض نہیں اتار سکا، تو باقی کی بات کرتا ہے۔ تو جتنا مرضی کر لے، آج بچے کمانے لگ جائے نا 2-4 روپے تو کہتے ہیں کہ ابا میرے پیسوں کو فضول خرچی کرتا ہے، ابا میرے پیسے اڑاتا ہے، ابا میرے سے پوچھتا ہی نہیں ہے تو میرے پیسے حرام کے۔ سنے ہم نے یہ آوازیں، خود سنی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان بچہ گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میری باپ سے وراثت میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میں نے یہ جتنا بڑا بزنس کیا، جتنا کاروبار کیا، جتنا مال و دولت اکٹھا کیا، یہ سب میرا ہے، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کدھر جاتے ہیں، تو میں اب کیا کروں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے فرمایا جا اپنے والد صاحب کو لے کے آ۔ جب دونوں پہنچے نا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتا ابا کدھر ہے؟ کہنے لگا کہ میرا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اور تیرا سارا کا سارا مال تیرے والد کا، وہ جہاں مرضی خرچ کرے تو پوچھ نہیں سکتا۔ تو آج ہم کس حق سے پوچھتے ہیں کہ ابا 10,000 یہ تک خرچ کیا؟ نہیں پوچھ سکتے بھائی، ماں باپ کا بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ مرزا اکرم صاحب میرے خیال سے وہی نا، ان کے اصالہ ثواب کی محفل ہے، تو میں نے کہا چلو یہ گفتگو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ سب میرے پاس آئے ہیں، آپ کا جو بھی ٹائم میرے پاس ہوگا وہ امانت ہے، اگر میں اس میں آپ کو کچھ نہ دے سکوں تو میں اللہ کے حضور جانا اس کا جواب دے ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ ماں باپ وہ تجربات کی کتاب ہیں جن کو آپ اگر پڑھنے بیٹھے نا تو آپ کو زندگی کی وہ حقیقتیں ملیں گی جو آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ ماں باپ کی محبت کے تو کیا کہنے ہیں، ماں باپ نے تو ہمیں جب چلنا نہیں آتا تھا ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، جب ہم چلنے کے قابل ہوئے تو ابا خوش ہو گیا کہ میرا بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا، گاڑی پہ بٹھایا، پورے محلے کا چکر لگوایا کہ میرا بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا، خوشی کے مارے۔ اور اگر باپ پیروں سے رہ جائے، ٹانگوں سے رہ جائے تو کیا کہتا ہے کہ ابا ایک پاسے بہ یا کسی پاسے، تو ٹک کے بہ نہیں سکتا۔ یہ ہماری آواز ہوتی ہے ہمارے والدین کے ساتھ۔ تو بتائیں، میں حقیقت یہ بات کرتا ہوں جناب من، قیامت کے روز بہت سارے بندے اپنے والدین کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ یا آج یہ اٹیک ایسے نہیں آ رہے، یہ دل کی بیماریاں ایسے نہیں لگ رہی، ان کے دلوں پہ جو قیامت ہم توڑتے ہیں نا
ان کی وجہ سے ہوتی ہے. آج اگر تو اپنے باپ کے پاس جا کے بیٹھ, اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھ, اگر زندہ نہیں بھی ہیں تو قبر پہ چلا جا, تجھے اگر سکون نہ ملے نا تو میرا آ کے گریبان پکڑ لی کہ حضرت آپ نے غلط بات کی ہے, آپ نے غلط بات کی. اب کہہ سکتے ہیں, اب اختلاف کر سکتے ہیں. جناب من, ماں باپ کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر باپ اس دنیا میں ہے نا تو وہ بڑی نعمت ہے.